فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، میرے محبوب تو ان کو بتا دے ہم عن قریب ذوالقرنین کا قصہ تمہیں پڑھ کر سنانے والے ہیں۔ اب ذوالقرنین کی واقعہ پڑھنے سے پہلے اگر توجہ کرے تو ایک اور بڑی قیمتی بات، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کئی سوالات کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوابات بتائے۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل تو بتا میرے محبوب یتیموں کے حالات کی خیر خبر رکھنا ہی اچھی بات ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، آپ سے پوچھتے ہیں لوگ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا عمل ہے، قل تو بتا دے میرے محبوب ان میں لڑائی کرنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ سے چاند کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، قل تو بتا دے میرے محبوب یہ چاند جو ہے یہ لوگوں کے اوقات مقرر کرنے کے لیے اور حج کے مہینہ واضح کرنے کے لیے ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ بتا دیجئے وہ گندگی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا میرے محبوب عن قریب میں تمہیں ان کا ذکر اور واقعہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قل تو بتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چند سوالات اور جوابات میں نے آپ کو سنائے، اور ایک اور سوال سنو اور پھر اس کا جواب سننا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، اب کہنا تو یوں چاہیے تھا فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ، تو بتا کہ میں قریب ہوں۔ ہر سوال کے جواب میں قل فرمایا، یہاں بھی اللہ کہتے ہیں نا قل تو بتا میرے محبوب کہ اللہ تو بڑا قریب ہے، لیکن یہ واحد سوال ہے قرآن میں جہاں جواب دیتے وقت اللہ نے قل نہیں فرمایا، فرمایا اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب، جب بندے میرے بارے میں پوچھیں میں آپ بتاتا ہوں کہ میں ان کے بڑا قریب رہتا ہوں۔ کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ کل کی ضرورت نہیں پڑی، کل کا ذکر نہیں کیا، اور فرمایا فإنی قریب، میرے بندو میں تمہارے بڑا قریب رہتا ہوں۔ اب آئیے اصل واقعہ جو ہم نے پڑھنا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، لوگ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کون تھا، ذوالقرنین کا کیا قصہ اور کیا واقعہ ہے، فرمایا قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، میرے محبوب تم کہہ دیجئے میں تمہیں اللہ کی طرف سے وہ سارا واقعہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ یا اللہ کیا قصہ اور کیا واقعہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، لوگ کہتے ہیں ذوالقرنین بڑا حکمران تھا، اس کی حکومت کا طوطی بولتا تھا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ذوالقرنین کو زمین میں حکومت ہم نے عطا کی تھی۔ اسی صورت میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اس ذوالقرنین کے واقعے سے پیچھے گزر گیا ہے،
اور وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تو کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ ہم نے خضر کو علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو علم بھی ہم نے عطا کیا، اس کو حکومت بھی ہم نے عطا کی۔ علم کے خزانے بھی میرے پاس ہیں، حکومت کے خزانے بھی میرے پاس ہیں۔ میرے بغیر نہ کوئی علم دینے والا ہے، میرے بغیر نہ کوئی حکومت دینے والا ہے۔ علم چاہیے تو اللہ سے مانگو اور کہو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ علم میں اضافہ فرما۔ اور رہی ملک کی بات، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ملک کا تو ہی مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے۔ میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اشارہ تیرا کافی ہے کٹانے اور بڑھانے میں۔ انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ ہم نے سارے اسباب ذوالقرنین کو دیے، ہم نے زمین کے اندر حکومت عطا کی۔ فاتبع سببا، پھر اس نے اسباب کو استعمال بھی کیا۔ توجہ کرنا جی، وسائل ہوں اور پھر بندہ استعمال نہ کرے پھر بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنے وسائل دیے ہیں، ہمارے ملک میں اللہ نے کوئی وسائل کی کمی رکھی ہے جی؟ کتنے وسائل ہیں، کاش کہ کوئی کام کرنے والا ہو، فاتبع سببا، ان وسائل پہ محنت کرنے والا ہو۔ پھر رب کہتا ہے تم محنت کرو، میں اللہ تمہارے لیے فتوحات کے دروازے کھول دوں گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی بات نوکری ہو گئی سرکاری، اب کیڑی لوڑ ہے جی بادشاہ ہوں تو جناب گھر بیٹھے بٹھائے محنت کرو نہ کرو بس تنخواہ مل جاتی ہے، اکاؤنٹ میں پہنچ جاتی ہے پہلی تاریخ کو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نا، ذوالقرنین کے واقعے کو سامنے رکھو، ہم نے اس کو اختیارات دیے اور پھر اس نے صحیح رخ پر ان اختیارات کا استعمال بھی کیا۔ فاتبع سببا، سستی چھوڑو۔ اللہ، بندہ ستا ہے نا درخت کے نیچے، بیر اوپر سے گرا اس کے پیٹ پر، ادھر سے ایک اونٹ پہ بیٹھا ہوا جا رہا تھا، یہ سویا ہوا اس کو کہتا ہے یار گل سن، یہ اونٹ تو تلے اتر آویں آنا، اونٹ سے نیچے اتر آتا نا تو یہ بیر اٹھا کے میرے منہ چپا دے، تیری بڑی مہربانی ہو سی۔ اس نے کہا میں اونٹ کو بٹھاؤں گا پھر خود نیچے اتروں گا تو ہاتھ ہلا اور بیر، تو کوئی لولا لنگڑا تو نہیں ہے؟ اس کہا یار بڑا سست آدمی ہو، اتنا کام نہ کر سکتا، سستی دے ماریا ہوا اونٹ بٹھا اور اتنا کام نہیں کر سکتا۔ گھر جا کے والد کو بتاتا ہے وہ فلانا نے پتر نہیں، ابا جی کہاں جی، بڑا سست آدمی ہے جی۔ کیوں جی؟ وہ ایک بیر آنکھے اٹھا کے میرے منہ چپا، اتنا کام اس کو نہیں ہو سکا۔ سکا پتر سارا خاندان ہی سست ہے، سارا خاندان۔ میں انہوں دے گھر گیا، انہوں دا بکرا کھل گیا تو پچھو میری قمیض پھاڑ گیا، کسی نہیں بدھا اس نے، تو میں بھی اٹھ کے نہیں ہمت کی تھی یار اس نے تھوڑا پرے کر چھوڑا، سارا خاندان ہی سست ہے۔ فاتبع سببا، اللہ وسائل دے تو کوئی ان کو استعمال بھی کرے، اللہ ہاتھ دے تو ان کو ہلائے بھی بندہ صحیح، ہاتھ بیٹھا رہے اور کہے کوئی بیر میرے منہ میں آ کے اور ڈال جائے، پھر جناب ہمیں ادھر سے خیرات مل جائے ادھر سے خیرات مل جائے، ہمارا ملک ترقی کر جائے گا۔ فاتبع سببا، اللہ تعالیٰ حکومت دے اور اللہ تعالیٰ پھر اسباب استعمال کرنے کی بھی توفیق دے اور ایک مخلص لوگ دے، پھر بات بنتی ہے۔ خیر، ذوالقرنین نے اسباب اختیار کیے اور پھر کیا ہوا؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس،
علاقے فتح کرتا کرتا وہاں جا پہنچا جہاں سورج غروب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مغرب الشمس، سورج غروب ہو رہا سے مراد یہ ہے کہ اس سے آگے جانا ممکن نہیں، آگے وہ لمبا جناب چشمہ ہے، کیچڑ کا دلدل ہے، اس میں تو انسان پار ہی نہیں کر سکتا، وہاں تک پہنچ گیا جہاں انسانیت کی انتہا تھی۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، علاقے فتح کرتا کرتا وہاں جا پہنچا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ وجدہا تغرب فی عین حمیہ، دیکھا ایک کیچڑ کے چشمے میں وہ گویا کہ ڈوب رہا ہے۔ بندہ کھڑا ہو نا، لمبا سمندر ہو، پانی پانی دکھائی دے، سورج ڈوب رہا ہو تو ایسے لگتا ہے سمندر میں چلا گیا ہے، ایسے لگتا ہے سمندر میں، کیچڑ کے اندر گویا کہ چلا گیا، ایسے لگا ذوالقرنین کو، کیونکہ آگے آبادی تو تھی کوئی نہ۔ حضرت ذوالقرنین وہاں تک گئے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب وہاں پہنچے، وہ علاقے جو فتح کیے تھے، قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اے ذوالقرنین اب تو ان کا حکمران ہے، یہ تیرے ماتحت ہیں، اب اختیارات تیرے پاس آ گئے ہیں، جس کے پاس اختیارات آ جائیں فرمایا اب اس کو اختیار ہوتا ہے یا تو بھلائی اور اچھائی کرے یا ان پر ظلم و ستم شروع کر دے، تباہیاں پھیلا دے۔ حکمرانوں کے پاس اختیار ہوتا ہے جی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حل افسد الدین الا الملوک و احبار السوء و رہبانها، تین طبقوں نے دین کا بڑا نقصان کیا ہے، ایک ظالم بادشاہوں نے، ایک حرام خور مولویوں نے جو دین کے ذریعے دنیا صرف چاہتے ہیں، اور نمبر 3 جاہل پیروں نے۔ ان لوگوں نے دین کا بڑا نقصان کیا ہے خرابی دین کی ان تین سے، میر ظالم پیر جاہل اور عالم بھی دین سے۔ اللہ ان تینوں کو نیک بنائے، ایک نیک بنے تو بات نہیں بنے گی، یہ تینوں جب درست ہوں گے پھر بات بنے گی۔ اللہ ان تینوں کو صحیح سمت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بادشاہ بن گئے، علاقے فتح ہو گئے مغرب تک، اب ظاہر بادشاہ کے پاس اختیارات ہیں، اچھا کرے یا برا کرے۔ حضرت نے کیا فرمایا، چونکہ نیک بادشاہ تھے، فرمان لگے قال اما من ظلم، جس نے میری سلطنت میں ظلم کیا، فسوف نعذبہ، میں اس کو صحیح ان قریب سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ رکھے گا یاد۔ ظالم کو اگر سزا مل جائے نا تو ظلم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ثم یرد الی ربہ، پھر رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اللہ عذاب دے گا عذابا نکرا، وہ تو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا مجھے اللہ نے حکومت دی ہے، میں ناحق کسی پر ظلم نہیں کروں گا، لیکن ظالم کو چھوڑوں گا بھی نہیں، ظالم کو۔ فرمایا جس طرح ایک شریف آدمی کے اوپر ظلم کرنا گناہ ہے نا، ایسی ظالم کو مہلت دینا بھی گناہ ہے۔ بادشاہوں کے لیے جیسے ایک عام ایک شریف آدمی پر ظلم کرنا یہ جرم ہے، ظالم کو چھوٹ دینا بھی جرم ہے، ورنہ تو پورے علاقے میں ظلم ہی پھیل جائے گا نا۔ حضرت نے فرمایا جو ظلم کرے گا ہم اس کا راستہ روکیں گے، ہم اس کو سزا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے اس کے لیے ہم بھی نرمی کریں گے، جب رب کے پاس جائے گا رب بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو بادشاہوں کے یہ ارادے ہونے چاہیے، بادشاہوں کے ارادے ٹھیک ہونا چاہیے تو ملک میں برکتیں ہوتی ہیں، بادشاہوں کے ارادے ٹھیک نہ ہو تو ملک میں حالات کیا ہو جاتے ہیں، بولو نا جی۔ کہتے ہیں کسی علاقے میں کوئی بادشاہ تھا، وہ سیر کے لیے نکلا، آگے اناروں کا ایک باغ تھا، وہاں پر ایک آدمی چوکیداری کر رہا تھا، وہ گیا، اس نے کہا یار پیاس لگی ہے، انار کا جوس پلائے گا؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں۔ اس نے کہا اچھا سا انار توڑا، آدھا کاٹا، اس کو نچوڑا، جو بھی اس کے پاس نچوڑنے کا سامان تھا، تو آدھے انار سے گلاس بھر گیا، بڑا زبردست میٹھا۔ اس نے کہا یار اور پلا، اس نے دوسرا آدھا نچوڑا، دوسرا گلاس پلا دیا۔ بادشاہ کیا میرے ملک میں، دل میں سوچتا ہے نا، میرے ملک میں اتنا اچھا اناروں کا باغ ہے اور مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، اب میں جاؤں نا تو اس کا بندوبست تو کرتا ہوں، آرڈر دیتا ہوں نا
اس باغ پہ تو بندوبست کرتا ہوں اور اس باغ کا میں علاج کرتا ہوں، میرے ملک میں ہے اور اتنا اچھا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، اس پہ قبضہ کرتا ہوں یا ٹیکس لیتا ہوں۔ یہ اس نے دل میں سوچا۔ تھوڑی دیر آرام کیا، اب اس چوکیدار کو نہیں پتہ یہ بادشاہ ہے، اس نے تو ویسے مسافر سمجھ کے رحم کیا تو جناب اس کو پلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگا یار جوس بڑا مزدار تھا، اگر اور پلائیں۔ اس نے کہا جی اور پلاتا ہوں۔ وہ انار اور توڑ کر لایا، پورا انار نچوڑا، گلاس نہ بھرا، اور دوسرا بھی لے کر آیا، پھر بھی گلاس نہ بھرا۔ جب 2-3 گلاس انار ڈالے تب جا کر گلاس بھرا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اسی درخت سے توڑ کر لائے۔ کہا یار پہلے تو آدھے انار سے گلاس بھر گیا تھا، اب کیوں نہیں بھر رہا؟ وہ کہنے لگا جی اصل مسئلہ یہ ہے نا، بادشاہ بے ایمان ہو جاتے ہیں تو اللہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ لگتا ہے ہمارا جو بادشاہ ہے نا وہ بے ایمان ہو گیا۔ وہ فوراً اس کو جھٹکا لگا، اس نے کہا گل تو ٹھیک ہے، بادشاہ تو بے ایمان ہوا پیا۔ اس نے دل میں توبہ کی کہ جو میں نے ارادہ کیا نا، یا اللہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر کہنے لگا اب ذرا لے کر آ۔ پھر وہ 2-3 بیچارہ توڑ لایا کہ کیا پتہ نہ بھرے گلاس، پھر اسی طرح جناب گلاس آدھے کے ساتھ بھر گیا۔ اس نے کہا ہن کیا ہویا؟ اس نے کہا کہ پتہ بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہوگی، نہیں تو اللہ جاننا۔ بادشاہ کی نیت جب ٹھیک ہوتی ہے تو پورے ملک میں برکتیں ہو جاتی ہیں، اور بادشاہ کی نیت جب برباد ہوتی ہے تو پورے ملک میں بے برکتیاں ہو جاتی ہیں۔ ایسی جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا جی، جب وہ نیت کرتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو حلال کھلانا ہے، وہ یہ نیت کرتا ہے میں نے اپنی اولاد کو حلال کھلانا ہے، اللہ اس گھر میں نیکی اور فرما برداری پھیلا دیتا ہے۔ اور اگر گھر کا سربراہ وہ بھی بادشاہ ہوتا ہے نا جی گھر کا، اور اگر وہ کہے کہ خیر جی آن دو، ادھروں حلال آوے ادھروں حرام آوے، ہر طرف سے آنے دو، پھر اس گھر میں بے برکتیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو حلال رزق نصیب فرمائے۔ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ نمبر 2 جناب دوسرا سفر۔ پہلا سفر تو یہ ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، لیکن اللہ بتاتے ہیں ذوالقرنین نے ظلم نہ کیا بلکہ ظالم کا ہاتھ روکا۔ پھر دوسرا سفر ہے ثم اتبع سببا، پھر حضرت ذوالقرنین نے اسباب اختیار کیے اور سفر کرتے کرتے کہاں پہنچا؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، وہاں جا پہنچا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اس آخری کنارے پر جا پہنچا۔ وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، وہاں جا کے ایک قوم کو دیکھا جن کے مکانوں کے چھت ہی کوئی نہیں ہے، مکانات ہی بلڈنگیں کوئی نہیں ہیں، سورج بالکل سیدھا ان پر پڑ رہا ہے، شاید خیمے بھی کوئی نہیں تھے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں سورج اور ان کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ حضرت ذوالقرنین وہاں گئے اور پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تیسرا سفر شروع کیا۔ ظاہر بات ہے جیسے ذوالقرنین نے پہلے سفر میں عدل کیا تھا، ایسے ہی دوسرے سفر میں بھی عدل اور انصاف کیا ہوگا۔ پھر تیسرا سفر حضرت ذوالقرنین نے شمال کی جانب کیا اور چلتے چلتے کہاں پہنچا؟ حتی اذا بلغ بین السدین، 2 بڑے بڑے پہاڑ تھے، 2 بڑے بڑے بولو جی، وہاں پہنچ گئے۔ اس سے آگے جانا حضرت ذوالقرنین کے لیے عاجزی کا سبب بن گیا، نہ جا سکے، آگے راستہ نہ ہوا۔ وہاں جا کر ان کے سفر کی انتہا ہوئی۔ وجد من دونہما قوما، وہاں بھی ایک قوم ملی، لا یکادون یفقہون قولا، جو بات سمجھنے والے ہی نہ تھے، یا تو زبان نہیں سمجھتے تھے، یا بعض بندے ہوتے ہیں نا کہ بس وہ کم ہی سمجھتے ہیں، وہ زبان بھی ظاہر نہیں سمجھتے ہوں گے۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ بادشاہ جب دوسرے علاقے میں جاتے ہیں زبان کو نہیں سمجھتے، پھر بیچ میں ترجمان ہوتے ہیں، تو زبان جو ہے، جو آدمی اپنی زبان میں بات کر سکتا ہے دوسری زبان میں اس طرح بات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں فرمایا سورہ ابراہیم میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، جتنے رسول بھی آئے نا اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجے، کیونکہ زبان میں بندہ کھل کے بات سمجھا سکتا ہے۔ ابھی ہم اردو میں بات کرتے ہیں، پھر بیچ میں ہمارا دل کرتا ہے اپنی زبان میں کوئی بات کریں، جہاں پہ اردو میں ہم پھنس جاتے ہیں، اور انگریزی والے تو ماشاءاللہ زیادہ ہی اپنی زبان میں جس طرح بندہ بات کر سکتا انگریزی میں تو نہیں کر سکتا نا۔ اس دن میں سن رہا تھا ایک شاعر کہہ رہا تھا ایسی کم بخت ہے انگریزی نہ آتی ہے نہ جاتی ہے، نہ آتی ہے
نہ جاتی ہے۔ آتی بھی نہیں کہ بندہ صحیح بول سکے، اور جاتی بھی نہیں کہ جان چھوٹے اپنی زبان بولیں، نہ آتی ہے اور نہ جاتی ہے۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں لا یکادون یفقہون قولا، وہاں جب پہنچے وہاں ایک قوم کو دیکھا جو بات سمجھ بھی نہیں رہے تھے، انہوں نے کہا قالوا یا ذل قرنین، اے ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی چندہ اکٹھا کریں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تاکہ آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں کوئی دیوار قائم کر دیں۔ یہ ظالم اس پہاڑوں کے بیچ میں درے سے نکل کر کے آتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں، جانوروں کو مارتے ہیں، انسانوں کو قتل کرتے ہیں، فساد مچا کے رکھ دیتے ہیں، ہم ان سے بڑے تنگ ہیں۔ فرمایا یاجوج اور ماجوج ہیں تو نسل آدم میں سے، نسل انسانی میں سے، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، انہی سے آگے نسل چلی، یہ یافس کی نسل میں سے ہیں، لیکن ہیں وحشی، ہیں بالکل اکھڑ، ہیں بالکل درندہ ٹائپ، ہر طرف ظلم کرتے ہیں، تباہیاں مچاتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے حضرت ذوالقرنین، ہم یاجوج ماجوج سے بڑے تنگ ہیں، وہ آ کر ظلم کرتے ہیں، ہمارے مویشیوں کو مارتے ہیں، ہمارے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، کوئی مہربانی فرماؤ، یہ دیوار کوئی قائم کرو، ان کو قید کر دو، ہم چندہ دینے کے لیے تیار ہیں، جو پیسے ہم دے سکتے ہیں وہ دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے پاس چندے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، فاعینونی بقوۃ، تم میرے ساتھ کام میں شامل ہو جاؤ، مزدوری میں شامل ہو جاؤ، میرے ساتھ کام کرواؤ، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، اب دیوار پر کام شروع ہوا، اینٹوں کی جگہ پہ لوہے کے ٹکڑے لائے گئے، لوہے کے ٹکڑے لے کر آؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، وہ جو پہاڑ تھے ان کے بیچ میں درہ تھا، اس درے کو اوپر اٹھا کے برابر کر دیا، پہاڑوں کے برابر کر دیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہنے لگے پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ، اس لوہے کے ٹکڑوں پر وہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے فرمایا قال انفخوا، جیسے لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، فرمایا بھٹی لگاؤ اور اس کے پھونکے مارو تاکہ یہ خوب لوہا گرم ہو جائے۔ جب وہ لوہے والی دیوار خوب گرم ہو گئی، حتی اذا جعلہ نارا، بالکل وہ لوہا آگ بن گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اب پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ، لوہے کی دیوار بنائی، اس کو آگ کے ساتھ گرم کیا، پھر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، وہ دیوار بالکل اوپر مضبوط تیار ہو گئی۔ پھر حضرت فرمانے لگے فَمَسْتَطَاعُوا لَهُ، حضرت نے، بندہ بیچ میں جب حرکت کرتا ہے نا توجہ اٹھ جاتی ہے، میں بڑی سپیڈ میں آ رہا تھا تو بندے نے ادھر ادھر ہوا تو عید بھی آگے پیچھے ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا اب جناب وہ بالکل جب تیار ہو گئی تو حضرت نے کیا فرمایا، یہ جو وہ دیوار ہے اب وہ اس کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، اتنی اونچی بنا دی ہے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے۔ دیوار ساری قائم ہو گئی، یاجوج ماجوج دیوار کے پیچھے قید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا واہ بھائی واہ، ذوالقرنین نے بڑا کام کیا، بڑا کارنامہ سر انجام دیا، کیا ہو گیا جی، بڑا جناب بلے بلے ہو گئی ذوالقرنین کی۔ لیکن سنو دنیا کے بادشاہوں، چھوٹا سا کام ہم کرتے ہیں، اتنا کام نہیں ہوتا جتنی واہ واہ کرواتے ہیں۔ پرانا سا روڈ بنا دیتے، چھوٹا سا روڈ، آدھے جناب پیسے گھر لے جاتے ہیں، آدھے روڈ میں لگاتے ہیں، پھر تصویریں بنائی جاتی ہیں، اپنے کام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، میں نے یہ کام کروایا، ہم نے یہ کام کیا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، فلاں جناب میں نے کام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں سچے بادشاہ یوں نہیں کیا کرتے۔ جب دیوار قائم ہوئی اور بڑی مضبوط دیوار قائم ہوئی، لوہے کی دیوار قائم ہوئی، تانبا اوپر ڈالا گیا، اتنا مضبوط کام ہوا
لوگوں نے واہ واہ کرنے شروع کر دی۔ ذوالقرنین نے کیا فرمایا؟ قال ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ میرے نعرے نہ لگاؤ، میری واہ واہ نہ کرو، میری بلے بلے نہ کرو۔ ھذا رحمت من ربی، یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، اللہ کی رحمت سے تیار ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ھذا رحمت من ربی، یہ اللہ کی رحمت سے تیار ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا حکم آئے گا یہ آہنی دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور رب کا وعدہ سچا اور پکا ہو کر ثابت ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج چاہتے ہیں کہ ہم پار کریں، توڑتے ہیں لیکن نہیں توڑ سکتے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جب وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل توڑ لیں گے۔ روزانہ کام کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں جناب کچھ رہ گئی، چلو یہ کل توڑ لیں گے، کل آتے ہیں پھر پوری ہوتی ہے۔ قیامت کے قریب انشاءاللہ، اس دن پھر اللہ کا امر بھی یہی ہوگا نا، پھر وہ دیوار سے آئیں گے۔ قرآن دوسری جگہ بیان بھی کرتا ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں یہ نشانی بھی ہے، یاجوج ماجوج آ جائیں گے اور پھر زمین میں فساد کریں گے، نسل انسانیت کا قتل عام کریں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں پھر اللہ ایک وبا بھیجے گا جس سے وہ مر جائیں گے، پھر جان چھوٹے گی۔ اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرکیف یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ دیوار کہاں ہے جی، بڑے لوگوں نے ڈھونڈی ہے نہیں ملی۔ دیکھو ہم نے لوگوں کی تحقیق پر ایمان نہیں رکھنا، ہم نے قرآن کی صداقت پر ایمان رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اگر لوگوں کو نہیں ملی تو مل جائے گی۔ اب یہ ہے کہ جب لوگوں کو نہ ملے تو ہم نہ مانیں۔ قرآن نے تو کئی باتیں بتا دی تھی نا بہت پہلے، اب وہ بعد میں ثابت ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی ہے، یہ قرآن نے بتا دیا ہے، لوگوں کو نہیں ملی تو مل جائے گی، ورنہ جو قرآن نے کہا ہے وہی سچ ہے۔ باقی رہی بات یاجوج ماجوج کی، اس کے بارے میں کئی باتیں بہت مشہور بھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کے اتنے لمبے کان ہیں، ایک نیچے بچھاتے ہیں دوسرا اوپر کر لیتے ہیں، ایک تلائی بن جانا دوسرا رضائی بن جانا۔ یہ لوگوں کی باتیں پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے لاتے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں پتہ۔ ان باتوں نسل انسانی میں سے ہیں، مزاجاً کوئی اکھڑ اور ظالم قسم کے ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں ان سے ہمیں بچائے، کہو آمین۔ اتنی بات ہمیں قرآن نے بتائی ہے، بس اتنی ہمیں کافی ہے۔ ہم نے تھوڑا ہی ان کو کہیں اسپتال میں داخل کروانا ہے کہ ان کا علاج کروانا ہے کہ ہم پر تحقیق کریں کتنے رہنے نے، وہ جناب کیسے ہیں، جناب کیا کیا ان کو مسائل ہیں۔ تھوڑا ہی ہم تو اپنے بچوں کا علاج کروا لیں، یہ بھی بڑی بات ہے جناب۔ نویں مریض اپنے سر نہ پاواں۔ اور اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ایک تھوڑی سی بات سنا کے پھر بات، تھکے تو نہیں ہیں نہیں جی جزاک اللہ، میں تو فریش مزید ہو گیا ہوں، تسی دسو پھر تھکے ہو نہیں تھکے ہو جی؟ بڑی پیاری بات ہے، اسی کے ساتھ جوڑ لگے گا، قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ ایسا حضرات کی؟ اچھا سنیے جی، حضرت ذوالقرنین نے کیا فرمایا؟ قال ھذا رحمت من ربی، کیا فرمایا بولو جی؟ سارے کہو ھذا رحمت من ربی۔ یہ آخری بات ہے، توجہ کرنا۔ اسی صورت میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، اسی صورت میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے، اور اس سے اگلی سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم کے شروع میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے بعد بی بی مریم کا واقعہ۔ باقی سارے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ایک واقعہ نہیں پڑھا تھا، صرف ایک لفظ جو ان سارے واقعات میں مشترکہ ہے نا وہ سنانے لگا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں ھذا رحمت من ربی۔ اصحاب کہف کیا کہتے تھے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارا رب ہمیں رحمت عطا فرما۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں کیا فرمایا؟ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے رحمت سے نوازا تھا خضر علیہ السلام کو۔ ذوالقرنین کہتے ہیں ھذا رحمت من ربی۔ جو ہی سورہ کاف ختم ہوتی ہے سورہ مریم شروع ہوتی ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور رب کی رحمت کا ایک اور واقعہ سنو، جو بوڑھے زکریا کو اس نے اولاد عطا فرمائی۔ یہ واقعہ پورا ہوا، آگے بی بی مریم کا واقعہ آیا۔ بی بی مریم کو پتہ چلا بیٹا ہونے والے ہے، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟
فرمایا اس طرح ہوگا، قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا۔ اللہ تیرے بیٹے کو اپنی رحمت کا ایک نمونہ بنا کر پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اوے لوگو، 309 سال اصحاب کہف غار میں سوئے تو میری رحمت کے ذریعے سوئے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو عزتیں ملی تو میری رحمت سے ملی۔ ذوالقرنین کی دیوار قائم ہوئی تو میری رحمت سے قائم ہوئی۔ اوے لوگوں، بوڑھے زکریا کی گود میں یحییٰ جیسا بیٹا گیا تو میری رحمت سے گیا، اور کنواری مریم کی کوکھ سے ہم نے عیسیٰ کو جنم دیا تو یہ میری رحمت کا شاہکار تھا۔ سوال پیدا ہوا، ہمارے اسلام آباد کے مسلمانوں نے کہا کوئی تیرا نبی تھا، کوئی تیرا ولی تھا، ہم گناہ گاروں کا کیا بنے گا؟ میرے رب نے قرآن میں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے محبوب، میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دیجئے تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جس اللہ نے ان اپنے بندوں کو یہ سب کچھ عطا فرمایا، وہ اللہ اپنی رحمت سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ستر یا جاگا